اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ جے آئی ٹی نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درست قرار دیا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توشہ خانہ نااہلی ریفرنس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ نااہلی ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں بلکہ کمیشن ہے۔ جب تک ہائی کورٹ کی نگرانی نہ ہو تو کوئی ادارہ عدالت نہیں بن جاتا۔ الیکشن کمیشن خود کو عدالت قرار نہیں دے سکتا۔ لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ملاقات الیکشن وقت پر کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، سیلاب کی تباہ کاریوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی تبدیلی کے لیے کوششیں کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ اہم ملاقات میں لندن میں موجود خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب شریک نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات پر اپوزیشن رہنماؤں کا سخت رد عمل۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ سزا یافتہ مجرم کا آرمی چیف کا فیصلہ کرنا فوج کے وقار اور احترام کے منافی ہے۔ شیریں مزاری بولی، اہم تعیناتی پر شہباز شریف کی مجرم بھائی سے ملاقات آئین سے انحراف ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ عدالتی ضمانت پر مفرور 3 رشتہ دار پاکستانی عوام کے مستقبل کا لندن میں فیصلہ کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی چین کے 2 روزہ سرکاری دورے کے دوران چینی وزیر دفاع سے ملاقات۔ چینی وزیر دفاع نے کہا کہ چین پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کارروائیوں میں فنی مدد کو تیار ہے۔ چینی وزیر دفاع نے پاک فوج کے امدادی اور بحالی کے کاموں کی بھی تعریف کی۔ چینی وزیر دفاع نے سی پیک منصوبے کے لیے سیکیورٹی اقدامات پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے آرمی چیف کے کردار کو سراہا۔ ملاقات میں مستقبل میں بھی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ عوام کو اشتعال دلانے کے الزام میں نون لیگی رہنما جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کے مطابق ایم ڈی سرکاری ٹی وی راشد بیگ اور پروگرام پروڈیوسر کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ کسی شہری کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اکسانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کنگ چارلس سوم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکہ برطانیہ کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے برطانوی قومی ترانے کے ساتھ ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات کی سروس اختتام پذیر ہوگی۔ ملکہ الزبتھ دوم کی تدفین ان کے مرحوم شوہر شہزادہ فلپ کے پہلو میں ونڈسر قلعے میں رات 11:30 بجے کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممبر الیکشن کمیشن سندھ کی تعیناتی کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار دورانی کی تعیناتی کے خلاف پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تقرری آئینی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہوئی، اسی طرح ہی ہٹایا جا سکتا ہے۔ فواد چودھری کی پارٹی بھی اس وقت تعیناتی میں شامل تھی۔ پی ٹی آئی کی مشاورت سے تقرری ہوئی۔ ملک بھر میں آنے والا سیلاب اپنے پیچھے تباہی چھوڑ گیا۔ متاثرہ علاقوں میں کئی فٹ پانی تاحال موجود۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں ہر طرف تباہی سے اموات کی تعداد 1545 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 10 افراد زخمی ہوئے۔ 19 لاکھ سے زائد مکانات تباہ۔ 12,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ گیسٹرو ملیریا جلدی امراض نے متاثرہ علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ خیرپور ناتھن شاہ میں ملیریا بخار میں مبتلا 8 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اسکردو کے علاقے روندو میں زلزلے کے شدید جھٹکوں سے راستے بند ہو گئے۔ انتظامیہ کی 3 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق اسکردو میں پیر کی صبح زلزلے کے باعث کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور پہاڑی تودے گرنے کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ زلزلے کے بڑے جھٹکے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری۔ انتظامیہ کی جانب سے مرکزی شاہراہ پر شہریوں کو سفر کرنے سے اجتناب کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ ڈالر کا بھاؤ مسلسل 12ویں روز بھی زیادہ۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 16 پیسے مہنگا ہو کر 238 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر مہنگا ہونے سے پاکستان پر قرضوں کے بوجھ میں 2600 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ خالصتان ریفرینڈم میں ہزاروں سکھوں نے ووٹ ڈال کر بھارت مخالف فیصلہ سنا دیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں خالصتان ریفرینڈم میں 1,10,000 سے زائد سکھوں نے ووٹ ڈالا۔ رش اور ٹریفک جام کے باعث ہزاروں افراد پولنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ بھارت کی جانب سے ٹورنٹو میں خالصتان ریفرینڈم رکوانے کی ساری کوششیں رائیگاں رہیں۔
पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट मेला सजने को तैयार। इंग्लिश टीम और शाहीनों के दरमियान कल नेशनल स्टेडियम कराची में मुकाबला होगा। सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस में एंट्री मुफ्त कर दी गई। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिंध पुलिस के DIG मकसूद मेमन का कहना है कि PCB चेयरमैन रमीज़ राजा की इजाज़त से सैलाब मुतासरीन के लिए स्टेडियम में एंट्री फ्री है। सैलाब मुतासरीन 15 पर फ़ोन करें, उन्हें स्टेडियम लेकर आएंगे।